نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو کہ ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ انہیں یہ تبدیلی ناگوار گزری۔ دوسرا قول اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب خانہ کعبہ یعنی قبلہ جو بیت المقدس تھا اسے قبلے کی تبدیلی ہوئی تو انہوں نے حضور پر بہتان لگایا۔ مشرکین مکہ نے وہ یہ کہ آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ حضور اپنا دین بدل دیں گے۔ ایک قول اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی اور کیونکہ وہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے اور پہلے سے ابھی قبلہ بدلا نہیں لیکن اللہ نے پہلے سے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بتا دیا کہ ایسے بے وقوف لوگ ہوں گے کہ جو اعتراض کریں گے اور ان کا اعتراض جو ہے وہ اس وجہ سے ہوگا کہ کیونکہ وہ جانتے تھے اور جو انہوں نے توریت پڑھی تھی کہ اس میں نبی آخر الزمان کے حضور کی جو خصوصیات یعنی خصائص ہیں اس میں سے میرے آقا کا ایک لقب ذل قبلتین یعنی دو قبلوں والا یہ اللہ نے پہلے سے ذکر فرما دیا تھا، اور یہ قبلے کی تبدیلی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی پہلے انبیاء کرام علیہم السلام ان کی خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کا اعتراض کرنا یہ ان کی حماقت ہے۔ اس لیے قرآن نے انہیں بے وقوف کہا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جو قرآن انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا لیکن اس کے باوجود اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے سے بتا دیا کہ یہ ذل قبلتین ہیں یعنی دو قبلے والے نبی، لیکن ان کا اعتراض ان کی حماقت ہے۔ یہاں سے علماء نے ہمیں ایک بات بتائی کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی وہ دینی مسئلہ سیکھ لے، اب دینی مسئلہ جب اسے پتہ چل جائے اگر اس کی حکمت اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو وہ بھی احمق اور بے وقوف ہے، اگرچہ وہ دنیاوی کاموں میں کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، اگر وہ دین کے مسائل میں کوئی بھی شخص اگر اسے حکمت سمجھ میں نہیں آتی یہ حکم ایسا کیوں ہے تو اس سے بھی بے وقوف کہا جائے گا، اور چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو۔ اور آج ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں دنیا میں، اور اتنے بے وقوف ہیں کہ جو شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر وہ اعتراضات کرنے والے آج آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو ٹی وی پر بیٹھ کر جو معاشرے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اعتراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن بے وقوف کہتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کیا حضور کے بعد قبلہ ہوا یا پہلے سے قبلہ تھا ہی ہے؟ تو یہ اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان سب کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ ہی تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو دو نبیوں کا زمانہ ہے، فرمایا اس درمیان بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان
مسلمان بھی مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دوران نماز ہی ظہر کی نماز کا ٹائم تھا اور حضور نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی درمیان اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، دوران نماز ہی قبلے سے حضور نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ تو اس سے ان لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہارا یہ اعتراض کرنا بے وقوفانہ ہے کہ تم اس آیت میں بتا دیا قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اور سب اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے قبلہ بنا دے۔ کسی بندے کو اعتراض کا حق نہیں کہ وہ رب کی مرضی وہ جسے مشرق کی طرف قبلہ بنا دے یا مغرب کی طرف بنا دے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب انہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں مشرق و مغرب کے ہم پجاری نہیں، ہم سمتوں کی طرف یعنی اس سمت کی طرف نماز پڑھیں گے، اس پر ہم اڑے رہیں، ہم اس کے پجاری نہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کے حکم کو ماننے والا ہے، ہمارا رب جدھر منہ کرنے کا کہے گا ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات اس میں بتائی گئی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ حج جو ہے وہ کعبے کا ہی ہوتا رہا، بیت المقدس کا حج نہیں ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے کی آیت سماعت کیجیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ بڑی قابل غور آیت ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی برکت ملے گی۔ اس میں 6 باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا۔ یہ ہمیں کہا گیا، حضور کی امت کو اللہ نے کہا تمہیں بہترین امت ہم نے بنایا، اور امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے لحاظ سے یعنی سب سے آگے، یعنی تمہیں افضل بنایا، اور اللہ نے اس کا وسط کا لفظ استعمال کیا یعنی بہترین امت تمہیں بنایا۔ اب جو 6 باتیں ہم نے اس آیت کے تحت مفسرین نے ہمیں بتائیں وہ بڑی قابل غور ہیں، اس کو سماعت کیجئے۔ نمبر 1 اس میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ یہ گواہی کیا ہے؟ سنیے، مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن کافر سب کے بارے میں معتبر ہے، لیکن کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے کہ مردے کے حق میں گواہی معتبر کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے کہ رحمت اور عذاب کے فرشتے اگر جب مردے کے بارے میں جو ہم گواہی دیتے ہیں تو وہی گواہی اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مردوں کے حق میں بھی کیسے اس امت کی گواہی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، میرے آقا بھی موجود تھے، سب صحابہ نے اس جنازے کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا
फरमाया वाजिब हो गई। एक और जनाजा गुजरा तो सहाबाए कराम ने उसकी बुराई बयान की और हुजूर ने फरमाया वाजिब हो गई। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास ही तो उन्होंने फ़ौरन पूछ लिया, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? जो आप यहाँ पर सहाबा ने एक जनाजे में उसकी तारीफ, एक में इसको बुराई उसकी, ये बुरा शख्स था, तो क्या वाजिब हो गई? तो इरशाद फरमाया पहले जनाजे की तुमने तारीफ की, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। फरमाया दूसरे जनाजे की तुमने बुराई की तो उसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। और फिर हुजूर ने बता दिया तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। यानी ये आयत में इस तरह समझा दिया कि इसीलिए कहा जाता है जो मर जाए तो फिर अब उसके बुरा भला बोलना छोड़ दे, इंसान ना बोले। अब उसका जनाजा जा रहा है तो उसकी बुराइयाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जनाजे के साथ भी हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त फरिश्ते होते हैं, तो ये वो मकाम होता है नाजुक कि जिस वक्त हमें अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करना चाहिए। और आखिरत में उम्मत की गवाही कैसे? ये तो दुनिया की गवाही आपके सामने एक हदीस से पाक रख दी। आखिरत में हमारी गवाही कैसे होगी? तो जब तमाम अव्वलीन आखिरीन को जमा कर दिया जाएगा और कुफार से फरमाया जाएगा क्या तुम्हारे पास मेरे डराने और अहकाम पहुँचाने वाला कोई नहीं आया? हालांकि अल्लाह सब जानता है, लेकिन देखिए हुज्जत कैसी कायम होगी। क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा। काफिर उस वक्त अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कोई हमारे पास अल्लाह का नबी नहीं आया। तो उस वक्त वो अंबिया से पूछा जाएगा कि तुम्हारी उम्मती ये कह रही है कि तुमने इन्हें तबलीग नहीं की और इन्हें अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया। तो उस वक्त हजरत अंबिया जो होंगे वो कहेंगे ये झूठे हैं, हमने इन्हें तबलीग की है। अब अंबिया कराम से पूछा जाएगा कि तुम काफिरों पर ताकि हुज्जत कायम हो जाए कि तुम्हारे पास दलील क्या है कि तुमने इन्हें पैगाम पहुंचाया। अब ये देखिए कितना काबिल गौर मकाम है कि एक नबी की पैगाम तबलीग को उनकी उम्मत क़यामत के दिन भी झुटलाएगी कि इन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया हमें। तो उन नबियों से कहा जाएगा तुम्हारे पास दलील क्या है? तो वो नबी भी पता ही क्या कहेंगे? उस वक्त वो अर्ज करेंगे उम्मत मुहम्मदिया हमारी गवाह है, उम्मत मुहम्मदिया हुजूर की उम्मत हमारी गवाह है। तो फिर वो जो काफिर जिन्होंने इनकार किया होगा कि इन्होंने हमें पैगाम नहीं पहुंचाया, जब हजरत अंबिया कहेंगे उम्मत मुहम्मदिया हमारी गवाह है, तो उस वक्त इनसे कहा जाए, वो काफिर कहेंगे कि या अल्लाह ये उम्मत मुहम्मदिया तो हमारे बाद आई, तो ये कैसे गवाही दे सकते हैं? तो फिर उनसे पूछा जाएगा उम्मत मुहम्मदिया से, हुजूर की उम्मत से, कि तुम कैसे जानते हो कि ये हजरत अंबिया ने अल्लाह का पैगाम इन्हें पहुंचा दिया? तो उस वक्त हुजूर की उम्मत क्या कहेगी? हुजूर की उम्मत कहेगी या अल्लाह तूने हमारी तरफ अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा, कुरान पाक तूने हमें नाजिल फरमाया और इन हुजूर के ज़रिए, कुरान के ज़रिए हम कतई तौर पर, यकीनी तौर पर जानते हैं कि इन अंबिया ने कामिल तरीके से तेरी तबलीग फरमा दी। फिर जब हुजूर की उम्मत गवाही देगी उसके बाद मेरे आका वो आप तमाम उम्मत के मुतालिक गवाही दरिया आपसे पूछा जाएगा, तो फिर हुजूर उनकी तस्दीक फरमाएंगे। इस तरह ये तस्दीक, ये उम्मत गवाह बनेगी। और लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हर ऐरा गैरा उस दिन क़यामत के दिन गवाही नहीं देगा। इसके लिए भी मुफस्सिरीन ने कहा कि ये गवाहियाँ किससे ली जाएंगी? क़यामत के दिन जो पूछा जाएगा कि हज़रत अंबिया ने पैगाम पहुँचाया नहीं पहुँचाया, तो ये हर ऐरा गैरा नहीं देगा। तो इसके लिए मुफस्सिरीन ने कहा ये तमाम उम्मत की गवाहियाँ इस उम्मत के जो सालिहीन हैं और अहले सिद्क़ यानी सच्चे लोग हैं वो क़यामत के दिन गवाही देंगे। इससे पता चला कि ज़ुबान की इंसान को एहतियात करनी चाहिए, ये भी इससे पता चला। और इसके अलावा दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जो है वो कतई और हतमी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही हतमी और कतई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कैसे हतमी और कतई है कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के लोगों के बारे में, जिसके बारे में जो कुछ फरमाया वो हक है और सच फरमाया। मतलब सहाबाए कराम के बारे में, अज़वाज मुतहरात के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, उनके जो फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब जो मेरे आका ने बयान किए, इसी तरह हज़रत उवैस करनी जो बाद में आने वाले, इन सब के लिए, और जो कुछ इमाम महदी तक जो आएंगे उनके लिए मेरे हुजूर ने फरमाया इन सब को तस्लीम करना हमारे लिए लाजमी है। ये इससे पता चला। और इससे ये भी पता चला कि क़यामत के दिन इस आयत मुबारक से ये पता चला कि ये किबले की तब्दीली कुरान ने कहा कि बड़ी खुश दिली से कौन कबूल किसने किया? जो ईमान वाले थे। किसने इनकार किया? जिनके दिल में निफाक था।
منافقوں نے اعتراض کیا تو اس کے لیے بتایا گیا کہ منافقین نے منافقت کیوں ہوتی ہے۔ منافق کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پہلے پارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن یہاں پر ایک بات جو ہمارے لیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ جب اللہ کا حکم کوئی بھی ہو تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو سننے کے بعد اگر دل میں تنگی محسوس ہو تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ کوئی سا بھی اللہ کا حکم ہمیں پتہ چلے تو دل میں تنگی محسوس ہو تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی اللہ کا حکم کوئی سامنے آئے تو بندہ سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی کوئی سی بھی آواز ہو کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف آئے تو اپنی آواز کو، اپنے نفس کی آواز کو دبا دے اور یہ کہے کہ میرے رب کا جو حکم ہے بس میں اسے ہی کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یہاں پر جو ایمان کا لفظ آیا اس آیت میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب قبلہ کی تبدیلی جب ہوگی تو یہودیوں کو یہ ہضم نہیں ہوا، کیونکہ یہودی تو آپ نے پیچھے بھی سنا کس طرح سازشیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے سازش شروع کر دی اور یہ سازش شروع کی کہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں تو ان نمازوں کا کیا ہوگا، اور جو بیت المقدس کی طرف جتنی نمازیں پڑھی گئیں تو وہ مسلمان جو اس قبلے کی تبدیلی سے پہلے رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ یہ سارے اعتراضات اور شکوک و شبہات یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے رکھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہمارے جو رشتہ دار تھے جو اس دنیا سے چلے گئے تو یا رسول اللہ ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے، قبلہ تو تبدیل ہو گیا، کعبہ بنا دیا گیا، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا، انہیں اطمینان دلایا اور ان صحابہ کے بارے میں بتایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اس پر انہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کوئی عمل کرے تو اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے۔ یہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ جو قرآن کا محبت میں، جو نمازوں کی محبت میں، جو اللہ کے حکام، اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو دیتے ہیں تو ان کا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن ہر بندہ دیکھے گا۔ یہ بات یہاں سے پتہ چلی اور اس میں ایمان کہا گیا، نماز کے لیے ایمان کا لفظ آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی تو اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا اور بتایا گیا کہ نماز جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کو ادا کرنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ایک حدیث پاک ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے، وہ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا۔ اور اس آیت میں ایک اصول اور ہمیں بتایا گیا، وہ یہ تھا کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ جو قبلہ بدلا تو اب اس میں اس وقت مفسرین کہتے ہیں جو کمزور ایمان والے تھے وہ انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، اور جو مضبوط ایمان والے تھے انہوں نے یہی بات اپنے ذہن میں رکھی کہ میرے آقا کی جو اتباع ہے وہی انسان کے اللہ کی حقیقت میں اتباع ہے، اطاعت ہے۔ تو وہ اس بات پر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جو ہمیں سمجھا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہی اصل الاصول بندگی ہے، کہ بندے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، مولا کریم جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں فہم قرآن نصیب فرما، ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما۔ یا رب العالمین ہماری مدد فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کی برکت سے ہمیں ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں احساس
احساس نعمت عطا فرما، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی رضا عطا فرما۔ قرآن پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہوں رب کریم اب ان کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔